الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو راستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹیوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا، چنانچہ عورتوں، بیٹیوں، مال، اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات اور عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے، اور اس آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو ان کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئیں کہ کافر تو بالکل ہی آخرت سے غافل ہو گئے اور کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبتوں کے اسیر ہو گئے، حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے، اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ سامان دنیا فنا ہو جاتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کہتے ہیں آخرت، جس میں اس کی عاقبت کی درستی اور آخرت کی سعادت ہو، نیک بختی ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو دنیا ہے، اور اگر اطاعت الہی اور معاونت کے لیے رکھی جائیں تو دین بن جاتے ہیں، جیسے بیوی، اولاد، مال، سواری، زمین وغیرہ تمام چیزیں اگر اپنی دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں معاونت کے لیے ہوں تو یہ چیزیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال دنیا نہیں دین تھا، اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض ایک سامان ہی ہے، رغبت و محبت، حرص اور طلب کے قابل رضا الہی کا مقام یعنی جنت ہے، لہٰذا اس کی رغبت کرنی چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بہت اعلیٰ درس ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے۔ اہل خانہ یعنی گھر والے اور اولاد کی وجہ سے حرام کمانا، مال دولت کو اپنا مقصد اصلی سمجھنا اور اس کے لیے دنوں رات کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانا اور اپنے اثاثوں میں اضافہ کرنا، بہترین لباس اور عمدہ مکانات اور شاندار گاڑی ہی تقریباً ہر کسی کا نصب العین اور مقصد مطلوب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر کچھ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔